الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني يتفكر ويتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في أجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير جی سورۃ یوسف آیت نمبر 13 سے آنورڈس ہم نے کرنا ہے اور جو آیات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور کیونکہ ان کے ساتھ حسد کرتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ جو باپ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی زیادہ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے وہ بھی اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی اور اس کے علاوہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے بھی اور اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے ایسے تھے کہ قدرتی طور پر باپ کی محبت ان کے لیے تھی زیادہ تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی بھائیوں میں یا ان میں اس طرح کا فرق کرتے تھے. یہ ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے ظاہر ہے تھوڑا رجحان آپ کہہ لیں کہ کسی ایسے بچے کی طرف ہو جاتا ہے جو زیادہ نیک ہو زیادہ صالح ہو زیادہ خدمت گزار ہو لیکن ایسے میں شیطان جو ہے وہ آ کے بہت زیادہ غلط قسم کی باتیں سجھاتا ہے باقی بہن بھائیوں کو اور یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف جو ہے ان کو اپنے راستے سے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں لیکن پھر ایک بھائی نے بیچ میں سے یہ کہا کہ اس کو قتل نہ کرو کسی کنویں میں ڈال دو اندھے کنویں میں اور کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور چونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا تو ان کو یہ تھا کہ چلو یہ آگے ان کو غلام بنا لیں گے اور اسی پہ انہوں نے پھر ایگری کیا اور پھر وہ باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ کھیل کود کے لیے یا تفریح کے لیے بھیج دیں صبح اور ساتھ باپ کو وہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل افیکٹ بھی باپ پہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں پتہ آپ تو ہمارے پہ اعتبار نہیں کریں گے لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کھیل کود بھی لے گا کھا پی بھی لے گا. تو اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بات ہی بہت غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے یعنی بیٹے کا اس طرح نظر سے اجھل ہونا ایک تو یہ چیز ان کو غم میں ڈال رہی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ تھوڑے سے کیئرفل تھے کچھ ان کو خدشہ تھا کچھ ان کو آپ کہہ لیں کہ دل میں جیسے کہتے ہیں کہ دل میں ایک دھڑکا سا ہونا تو وہ ان کو تھا اور وہ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اخاف ان یاکلہ الذئب کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم غافل ہو کے بیٹھے رہو. یہ والی آیت ہم نے تھوڑی سی کر لی تھی اور کچھ اس کو مزید تھوڑی سی اس کی ڈسکشن ابھی ہم کر لیتے ہیں. اس کا میں نے ویسے لفظی ترجمہ اور محاورہ ترجمہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دی تھی پر یہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز غمگین کرتی ہے اور مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور پھر اس کو بھیڑیا نہ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم غافل ہو کے بیٹھے رہو. اب اس میں ایک بات تو یہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی بھیڑیے والی کہ وہ ایریا ایسا تھا جنگل وغیرہ کے پاس تھا اور غالباً وہاں پہ اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہوں گے کہ بھیڑیوں کا کے بچوں کو یا جانوروں کو ان پہ اٹیک کرنا اور ان کو کھا جانا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا
اور ایک دوسری ریزن بھی جو مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں انہوں نے اس طرح سے دیکھا تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کہیں بہت دور اونچی جگہ پہ دیکھا، جیسے دور ہے یا پہاڑ پہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد وہ دیکھتے ہیں کہ 10 بھیڑیے ہیں جو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر ایک کوئی بھیڑیا ان میں سے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر انہوں نے خواب حصہ بھی دیکھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود ان کو نہیں بچا پاتے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں واللہ تعالیٰ عالم کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی ایک خدشے کا اظہار کیا ہو، کیونکہ ان کو اپنے باقی بیٹوں کی نیت اور ان کی جو عادات و اطوار تھی اور ان کے دلوں میں جو حسد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے بارے میں تھوڑا اندازہ ہوتا تھا۔ اور یہ بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ غالباً پہلے بھی انہوں نے ایسی کوئی اجازت مانگی ہوگی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاید نہیں دی ہوگی، یا وہ کہیں پہ بھی ان کے ساتھ ان کو نہیں جانے دیتے ہوں گے، ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، جو ہم نے پیچھے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا۔ تو اس لیے تو بہرحال ایک ان کے اس خواب کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے دیکھا تھا اور اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اب آگے سے بچوں کا جواب کیا ہے وہ دیکھیں۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، وہ بولے کہ ہم تو ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، اکلہ الذئب، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھا جانا، حمزہ کاف اور لام، یا کھانا، انسانوں کے بھی کھانے کے لیے ورڈ آتا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے۔ وہ اس کو یعنی یوسف کو، الذئب بھیڑیا، ونحن اور ہم کے لیے آتا ہے، عصبۃ، یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، عین صاد اور با، جیسے اصاب ہم کہتے ہیں نرز جو ہوتے ہیں، تو عصبۃ جو ہے وہ باندھ لینے کے معنوں سے ایک گروہ یا جتھا، اس معنوں میں آتا ہے کوئی گروپ۔ ان اور نا سے مل کے بے شک ہم، اذن تب، یہ اذن جو ہے یہ تب کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس جب کے معنوں میں، اذن تب کے معنوں میں۔ البتہ، خاسر، نام زبر ل کے لیے، خاسرون خسارہ سے ہے، خاسرین را، اور خاسر سے خاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اب آگے سے آپ جو یہ باقی جو بھائی ہیں ان کا جواب سنیں، اور جہاں پہ ان کے بھائیوں کا جو بھی جملہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، اس سے آپ کو ان کے نا کردار، ان کے اخلاق اور ان کے جو بات چیت کا اندازہ تھا اور ان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ آپ اس گیس کر سکتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے اخلاق کے تھے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا طاقتور ایک جتھا ہے، ہم تو اتنا مضبوط ایک گروہ ہے، یعنی ظاہر 10 تھے تو وہ آپس میں مل کے اپنے آپ کو ایک گروپ کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ پھر تو یعنی جیسے انسان کہتا ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ جیسا انسان کہتا ہے اچھا پھر تو ہم بالکل ہی گئے گزرا، یعنی آپ ہمیں اتنا گیا گزرا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بھائیوں کو جو ہے نا اپنے طاقت پر بہت زوم تھا، اپنے فزیکلی اسٹرانگ ہونے پر بہت زوم تھا، اور یعنی ایک جو ان کے مزاج میں جو ایک ایروگنس ہے نا وہ نظر آتی ہے اس میں۔ تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ حالانکہ دیکھیں وہی بات ونس اگین کہ ایک ہی گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی باپ وہی تھے، اور حضرت یہ جو باقی لوگ تھے ان کے بھی باپ وہی تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہی ہیں، نبی تو وہی ہیں، انہی کی زیر تربیت ہے۔ لیکن ہوتا ہی ہے نا کہ بعض لوگوں پہ شیطان اس طرح سے غالب ہوتا ہے، جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی پڑھا، تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی شیطان کے پیچھے اس طرح جاتا ہے تو اس کا باپ اگر نبی بھی ہو تو باپ کا نبی ہونا بھی انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا،
کیونکہ یہ انسان کی اپنے اوپر ہے کہ وہ خود اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت نہ کی ہوتی. یہ تو نہیں کہ وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو علیحدہ سے بیٹھ کے سمجھاتے تھے اچھی باتیں یا باقیوں کو نہیں کرتے تھے. دیٹ از امپاسبل ٹو تھنک. نبی تھے اللہ کی طرف سے، ان کا تو کام ہی یہی تھا لوگوں کو ہدایت دینا. تو اپنے گھر والوں کو بھی ظاہر ہے وہ سب سے پہلے سمجھاتے ہوں گے اپنی اولاد کو. لیکن بس جن کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے نا، اور جو اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھی ماحول میں ہو، وہ اس کے اوپر نہیں پھر اثر ہوتا. وہ شیطان کے پیچھے ایسا چلتا ہے نا. اور خاص طور پہ یہ جو تکبر، ایروگنس، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، جس طرح، اور اکثر یوتھ میں، بالخصوص لڑکوں میں، یعنی لڑکے جب اس ایج میں ہوتے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو یا نہ بھی ہو، تو جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو جم وغیرہ جوائن کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ایک ایج ہوتی ہے اس میں یہ فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا اور پھر اپنی اس فزیکل اسٹرینتھ کو اور اپنی باڈی کو شو آف کرنا. لڑکوں میں ظاہر یہ چیز ہوتی ہے، بالخصوص اس ایج میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جن کے گھر میں بیٹے ہیں جوان، وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اپنے آپ کو ویسے فٹ رکھنے میں یا جم وغیرہ جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بات صرف یہ کر رہی ہوں کہ بچے جب اس چیز میں آ جاتے ہیں نا کہ میں نے اتنے مسلز بنا لیے، اب میں نے اپنی تصویریں پوسٹ کرنی ہے، یا اب میں نے وہ بنیان پہن کے پھرنا ہے کہ میری جو ہے وہ مسلز بھی نظر آئے اور میری باڈی بھی سب کو شو آف ہو. اور وہ چیز آہستہ آہستہ پھر اس طرح بندے کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے. میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، اور میرے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یا اگر ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کرو تو ان کا بھی رویہ یا ان کا جواب اسی طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا گیا کہ ذرا سمجھتے ہیں. آپ کا خیال ہے میرے میں طاقت نہیں ہے، یا میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. تو اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا ضرور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، جوان ہیں، لڑکے، وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ پڑ گئے ہیں کہ وہ ضرورت سے آگے چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سا سمجھانا فرض ہے والدین. ٹھیک ہے، بے شک اچھی صحت ہو گئی ہے، بے شک مسلز بن گئے ہیں، اسٹرینتھ آ گئی ہے، لیکن کبھی بھی اس زون میں نہ آئے کہ اب ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ شاید جو کچھ بھی چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. یعنی ہوتا یہ کہ پھر انسان اپنی طاقت کے اوپر اتنا ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت یا اللہ تعالیٰ کے قادر و مطلق ہونے سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ اس کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں خود جو ہوں نا، میں تو یہ بڑی زبردست طاقت والا، اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک تو مطلب اپنی تھاٹس اس طرح کی بنا لیتا ہے کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے سب کچھ پاسبل ہے. پھر وہ باتوں میں بھی ان کی وہ چیز، وہ شو آف کرنا اور بڑے بڑے بول جانا اور اس قسم کے اپنی طاقت کا اظہار کرنا، مطلب عملی طور پر بھی آ جاتا ہے، زبانی طور پر بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی آؤٹ آف دس ورلڈ یہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی کوئی سپر مین ٹائپ چیز بن گئے. تو یہ صرف میں بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے. اور پھر ہاں، مردوں کے لیے بھی جو ایک سطر کا حکم ہے اس میں بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی بچے پھر بعض دفعہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا ضرور دھیان رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نظر سے بھی بچا کے رکھیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی اپنی باڈی بنا کے اور پھر تصویریں آپ پوسٹ کر رہے ہیں اور اپنی دکھا رہے ہیں. وہ بچے پھر ہر جگہ پہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو شو آف کرنا. تو یہ دھیان رکھیں کہ صحت کا خیال ضرور رکھیں. بہت اچھی بات ہے ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جم کرتے ہیں، گھر میں جم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے وہ چیز دماغ پہ سوار نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ان بھائیوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ پہ اور اپنی طاقت پر ہونے پہ بہت زیادہ ایک زوم بھی تھا، اور پھر وہ اسی چیز کے اوپر بار بار بات کر کے جو ہے نا، اور جن چیزوں پہ ان کو پتا تھا کہ باپ نہیں مانے گا، اسی پہ وہ ایموشنل بلیک میلنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے کہ جو جھوٹے منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی فلان چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی ایک ریپیوٹ ایسے بلٹ اپ ہو گئی. تو وہ اسی کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش، ہاں مجھے پتا تم نے ماننا تو نہیں ہے،
لیکن پھر بھی یہ ہے اگر ایسے ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے، اگر ویسے ہو جاتی ہے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے. بہرحال اب ہوا کیا آگے دیکھیں. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. آگے مطلب ان بریکٹ تو انہوں نے ان کو ڈال دیا. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں گے. فلما تو جب، فاتو کے معنوں میں لما جب، ذہبو ذہا کا مطلب ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، یہ ورڈ ہے. ذہبو بھی کا مطلب ہوتا ہے اس کو یا ساتھ اس کے. تو یہاں پہ ذہبا کا بھی مطلب ہو جائے گا کہ وہ لے گئے اس کو. ٹھیک ہے. فلما ذہبو تو جب وہ لے گئے بھی اس کو، وہ اجمعو اور انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جگہ پہ وہ جمع ہو گئے، ایک جگہ پر اتفاق کر لیا. جمع سے ہے نا جیم میم آئیے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گٹھ جوڑ کر لیا آپس میں یا ساز باز کر لیا آپس میں. تو وہ اجمعو وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا آپس میں. ان کے یجعلوہ وہ ڈال دیں گے اس کو. جعل سے ہے جیم عین لام کچھ کرنا، اور یا جو ہے شروع میں وہ کے معنوں میں، اور ہو سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ہو کی ضمیر. یجعلوہ وہ ڈال دیں گے اس کو، کس میں؟ فی غیابت الجبی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غیابہ جو ہے غیب سے ہے، غین یابہ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے یا کوئی اندھیرے میں ہو تو. اور الجب جو ہے وہ تاریک کنویں کو کہتے ہیں. تو غیابت الجبی، جب سے مراد ایسا کنواں جس کی کوئی مطلب وہ نہیں بنی ہوتی، تباش وہاں نہیں بنی ہوتی نا، تو کچا کنواں آپ کہہ لیں. تو غیابت الجبی اندھے کنویں میں یا کنویں کی تاریک گہرائی میں اس کو پھینک دو. وہ اور اوحینا وحی کی ہم نے، واحیا نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، وحی کی ہم نے الیہ طرف اس کے، الا طرف ہی، یہاں پہ ہی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، البتہ تاپش تو تم کے لیے آتا ہی والا. نبا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم بات، کوئی اہم خبر، یہ روٹ ورڈ ہے. اور نون مشدد جو آ رہا ہے وہ ضرور کے لیے ہے، اور ہم سے مراد وہ بھائی ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بے شک یا البتہ تو ضرور خبر دے گا ان کو، یا البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا ان کو، یعنی اپنے بھائیوں کو. بھی امرہم ان کے کام کے بارے میں، امر کام اور بازر بھی بارے میں، اور ہم یعنی ان کے اس کام سے یا ان کے اس کام کے بارے میں تم ان کو ضرور بتاؤ گے، ضرور آگاہ کرو گے. حاضہ سے مراد اس یعنی اس کام کو. وہم اور وہ، لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہیں یا وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. یا وہ کے معنوں میں آتا ہے والا شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے. اور یشعرون میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ چیز بتائی ہے کہ جب ایسے روٹ ورڈ کے شروع میں تعین میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. لا یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے وہ نہیں شعور رکھتے ہوں گے. تو اس عبارت کا ترجمہ دونوں طرح سے کیا گیا. آیت کے جو یہ والے الفاظ ہیں نا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ سے لے کے لا یشعرون. ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب وہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے پر کامیاب ہو گئے. یعنی انہوں نے جو بھی اپنا حربہ استعمال کرنا تھا اور جس طریقے سے بھی انہوں نے راضی کرنا تھا باپ کو، وہ انہوں نے راضی کر لیا. ٹھیک ہے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جیسے طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے اور مطلب
یہ اس طرح کی باتیں مجھے کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لی. ٹھیک ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا راضی ہونا بھی اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اسی طرح کی تھی. اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی یہی تھی کہ یہ کام اس طرح سے ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو وہ اسی طرح سے پھر ہو جاتا ہے. اس چیز کو کئی جگہ پہ قرآن مجید میں بیان کی ہے. سورۃ البقرہ کی بھی ایک آیت آتی ہے بدیع السماوات والارض, اس میں بھی آگے یہی بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس وہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حالات ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کر لیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں لکھا گیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس چیز کو ہی ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے. یہ چیز یا یہ لیسن ہمیں ملتا ہے, یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ وہ اپنے خدشے کا اظہار کر رہے تھے, ان کو ایک خوف تھا, واللہ عالم انہوں نے خواب دیکھا تھا یا ویسے ہی وہ خدشے کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں طرح کی باتیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ روک نہیں سکے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کام کو ایسا ہی ہونا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام اسی طرح سے پلان کیا گیا تھا, تو وہ کام ویسے ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ لے گئے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے, فلما ذهبوا, تو جب وہ لے گئے, یعنی وہ لے گئے, اصل میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی, یہ سب کچھ اسی طرح سے ہونا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اور کیا کیا, انہوں نے اس چیز پر بھی اتفاق کر لیا کہ وہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈالیں گے. پہلے کیا پلان کر رہے تھے کہ قتل کر دیں گے, لیکن نہیں کر سکے, نہیں پلان کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف زندہ رکھنا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آگے ایک مقام ملنا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تو بلکہ وہ جو ہے احسن القصص کا حصہ بنانا تھا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بنانا ہو, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جس کا واقعہ یا جس کی سٹوری اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان پر لانی ہو, اور جن کے قصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک لوگوں کو اتنی چیزیں سکھانی ہو, ان کو کیسے کوئی ہٹا سکتا تھا, ان کو کیسے کوئی مٹا سکتا تھا, ان کے ساتھ ان کو کیسے کوئی بدنام کر سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام ایسے روشن کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک تدابیر ہوتی ہے نا, جن کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے, وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ مطلب لوگ مل کے سارے کسی ایک انسان کے ایسے خلاف ہو جائیں گے, اس کو جھکانے کی کوشش کریں گے, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کریں گے. یا بعض دفعہ شاید آپ کو خود بھی ایسا فیل ہوتا ہو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ارد کبھی کوئی رشتہ دار یا کبھی کوئی جاننے والے یا کوئی کچھ بھی ایسے لوگ کوئی ایسے آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں مطلب ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ بہیو کریں گے, لیکن پھر آہستہ 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 آپ کو پتہ چلنا شروع کرتا ہے کہ ان کی چال بازیاں اس طرح کی یا ان کی حرکات اس طرح کی, اور وہ آپ کے خلاف یا تو کسی کو بھڑکا رہے ہوں گے یا آپ کے خلاف کوئی ایسے پلاننگ کر رہے ہوں گے. تو ایسے میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب اس میں یہی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, کوئی کسی سے خوف کھانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہو بھی جاتا ہے کہ جو ایسے تکلیف دینے والے یا شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ پلان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, نقصان بھی دے دیتے ہیں جس سے ان کو حسد ہوتا ہے یا جس سے وہ جل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بظاہر جو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بہت بڑے کام یا کسی آگے ملنے والی نعمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے فضل کا ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. جس کو ہم ظاہر ہم انسان ہے نا, ہماری تو نہ عقل سمجھ بوجھ ایسی ہے, نہ ہمیں کچھ پتا ہے فیوچر کے بارے میں, عالم الغیب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ان چیزوں سے اگر آپ دیکھیں نا دیگر انبیاء کے
بھی آپ بارے میں سوچیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جو جن کے خاندان سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی بھی زندگی میں کس کس طرح کے معاملات ہوئے، خاص طور پہ جب ان کو اٹھا کے ان کی قوم، جن میں ساتھ ان کا اپنا سگا باپ بھی شامل تھا، آگ میں پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بلندی لکھی تھی، نبوت لکھی تھی، ان کو کیسے وہ جلا سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ اور اس نے اور اس کے سارے جو اس کا لاؤ لشکر تھا، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، کیسے کیسے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کس کس طرح سے ان کے ساتھ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی باتوں کا انکار کرتے، ہر طرح سے دشمنی انہوں نے کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ کی خاص مدد تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے نا واللہ غالب امری علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اسی صورت میں بھی آپ پڑھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر پوری طرح قدرت حاصل رکھنے والے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اگر آپ اس میں دیکھیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھائیوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے بھی ان کی سازش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہتے ہوئے بھی نہیں بچا پائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب یہ بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے انہوں نے قتل کرنا چاہا لیکن نہیں قتل کر پائے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کنویں میں ڈال تو تاکہ تو قافلہ اٹھا کے لے جائے، غلام شلام بن جائے، ہماری اس سے جان چھوٹے، ہماری نظروں سے دور ہو جائے، تاکہ باپ کی جو نظر ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے، اور ان کے بارے میں تو انہوں نے برا ہی جانا، ان کو کیا پتا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے آگے ان کو اتنا بڑا بلند مقام مل جانا ہے، مصر کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں گے وہ، اور اتنے بڑے مرتبے پہ وہاں پہنچ جائیں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا نا تو ہر بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہوتا کہ مجھے اٹھا کے کنویں میں ڈالو، لیکن نہیں پتا ہوتا، حسد کرنے والوں کو، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو، یا ان کو کسی بھی طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعض دفعہ وہ جو چال کسی کے اگینسٹ چل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہرکارے بنے ہوتے ہیں کہ وہ تو اس کے لیے آگے کتنی نیک نامی کا باعث بن سکتی ہے، یا کتنی اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے میں کنویں میں چھلانگ مارتا ہوں، یہ مجھے اٹھا کے پھینکو، مجھے تو آگے اگر مصر میں اتنا بلند مقام مل جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے ساتھ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بہت پیارے، اپنے بہت قریب کے لوگ ایسے ان کی طرف سے دکھ ملتا ہے، کوئی ایسا رشتہ، بعض دفعہ کوئی ہسبینڈ وائف کا رشتہ، بعض دفعہ بہن بھائی کا رشتہ، بعض دفعہ اور کوئی رشتہ ایسا، یا کوئی بعض دفعہ اولاد کو والدین کی طرف سے، والدین کو اولاد کی طرف سے بھی ایسا کوئی دکھ یا ایسی تکلیف مل جاتی ہے، لیکن اس میں اب یہی ہے کہ اگر انسان کو تھوڑا سا شعور ہوگا، تھوڑا سا فہم ہوگا، یا کچھ جانتا ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسے مشکل حالات کیے جاتے ہیں نا تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ گلے شکوے بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کوسنے بھی لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آگے کوئی منزل بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، انسان بس اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اتنا زیادہ مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو میرے ہی ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، جیسے میری تو زندگی رک گئی ہوئی ہے اور میں کب آگے جاؤں گا۔ تو ایسے میں انسان نا تھوڑا سا اگر صبر کر لے، تھوڑا سا انتظار کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے یہ یقین کر لے کہ اللہ نے مجھے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے یقیناً نکالیں گے بھی۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے وَيَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا، کنواں بھی کیسا تھا؟ اندھیرا کنواں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے تھے، اگر وہ 8-9 سال کے تھے، 7-8 سال کے تھے، یا 9-10 سال کے تھے، جیسا بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے، تو اتنا بڑا بچہ تو نہیں ہوتا نا۔ پھر اب آپ اس میں سوچیں، ایک تو گھر سے بھی دور ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں بھی ایک اندھیرے کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا ہے، وہ کمزور ہیں، ظاہرہ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بات مفسرین نے لکھا ہے بعض روایات سے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جب ان کو پھینک رہے تھے تو مطلب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ایسے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی بھائی کی کہ نہ پھینکے، لیکن انہوں نے ایسے جھٹکا ان کو پھینکا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا پر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ان کے نیچے رکھا اور ان کو لا کے ایسے نیچے کہ اس کی تہ میں جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی چٹان سی تھی تھوڑی سی، ایک جیسے کوئی پورشن تھا کوئی اینٹ یا اس طرح کی، تو اس کے اوپر ان کو بٹھا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری وہ جو پلاننگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی ہوئی ان کو ایک مدد تھی. لیکن ایسے میں آپ اگر ابھی ان کے حوالے سے سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوگا، ان کو خوف بھی آ رہا ہوگا. ظاہر ہے ایک بچہ جو اپنے گھر میں اپنے باپ کی پروٹیکشن میں ہو، وہ اس طرح سے اس حال کو پہنچ جائے تو، اور چھوٹے بھی تھے، تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کو خوف نہیں آ رہا ہوگا یا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی اور نکل بھی نہیں پا رہے تھے وہاں سے. ظاہر وہ بھی ان کی ابیلٹی اتنی نہیں تھی. تو یہاں پہ اگر آپ رک کے تھوڑی دیر سوچیں نا کہ بعض دفعہ ایسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کوئی ایسی آزمائش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، انسان کو بالکل اپنا آپ جو ہے نا وہ ایک اندھیرے کنویں میں لگ رہا ہوتا ہے. یعنی بس آپ کہہ لیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ کوشش بھی کرنے کے قابل انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. یعنی آپ سب کہہ لیں کہ انسان اپنی زندگی کے بہت ہی ایک کمزور ترین لمحے میں، لوئسٹ ترین پوائنٹ پہ ہو جاتا ہے. اور ایسا عام لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے. جو انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقربین ہستیاں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایسے وقتوں سے، ایسے لمحات سے گزارا ہے. آپ کسی بھی نبی کی مثال دیکھ لیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے تھے، اکثر انبیاء کے بارے میں پتہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پہ بھی کیا خوف اور اندھیرا اور پھر غم اور پھر احساس. انسان کو کبھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو ایسے میں ضرور ظاہر استغفار بھی کریں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا. اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس طریقے کی اتنی زبردست ان کی زندگی تھی، مال دولت، گھر بار، نبوت، اولاد، بچے، خاندان، سب کچھ تھا، اور آہستہ 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 ایک کر کے سب چیزیں چلی گئی، حتیٰ کہ صحت بہت اچھی تھی تو صحت پہ بھی ایسی صحت کی طرف سے آزمائش آئی، بہت زیادہ بیماری آ گئی اور بیماری بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی. لیکن مطلب اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اللہ پہ توکل کرتے رہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دے کے ساری نعمتیں جو تھی وہ واپس دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے حالات اپنے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ لاتے رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، ٹرائل ہوتی ہے انسان کو اپنے زیادہ قریب کرنے کے لیے، اپنے انسان کو کچھ آپ کہہ لیں کہ اس کی درجات بڑھانے کے لیے اور اس کو اور زیادہ توکل اس کا مضبوط کرنے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے. تو شاید میرے خیال میں ہر ایک ہی ہوگا کہ جس کو کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا ہو. اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جو اتنی پیاری اللہ کے نزدیک ہستی، ان کے ساتھ بھی آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایسے لمحات نہیں آئے ہوں گے؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک دم جس طریقے سے پہلے مسلمان بڑے اچھے غالب تھے اور پھر ایک دم جنگ کا پاسا پلٹا تھا اور دشمن جو ہے وہ ایک دم سے انہوں نے غلبہ پایا اور پھر انہوں نے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا. غزوہ احد میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، تو بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف لمحہ گزرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، جو طائف کا موقع تھا نا، آپ
आपको पता है सफर ताइफ पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लम्हा जो है ना मेरे पर सबसे ज्यादा तकलीफ दे था जब वहां का जो हुआ था सफर। और सफर ताइफ से पहले जो सीरत पढ़ चुके हैं उनको इस चीज का अंदाजा है कि और भी गम के दो बहुत बड़े लम्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजरे थे। एक तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई थी, आपकी साथी, आपकी वाइफ, और जो बहुत ज्यादा आपकी गमगुसार और हेल्पफुल बीवी थी, उनसे आपको बहुत मोहब्बत थी, उनकी वफात। फिर उसी साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत अबू तालिब, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट थे, बहुत बड़ी ढारस थे, उनकी भी वफात हुई। शेब अबी तालिब का भी वाकया हुआ। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ आगे पीछे हुआ था ना। जब सफर ताइफ पे गए थे, और गए तो आप इसीलिए थे कि वहां पे जाके वहां के हालात देखे, क्योंकि मक्का में जिंदगी बहुत तंग हो रही थी। तो वहां पे भी जाके आपने उनको ज़ाहिर है अल्लाह का ही पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया। और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उम्मीद थी कि कुछ शायद अच्छा वहां से आपको सुनने को मिले या कोई अच्छा वेलकम हो, लेकिन वहां पे तो बहुत ही बुरा लोगों ने सलूक किया। यहाँ तक कि जो वहाँ के जो कुछ सरदार थे, उन्होंने लड़कों को पीछे लगा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको पत्थर मार मार के यहाँ से निकाल दो। और वो पत्थर मारते जाते, और साथ साथ जाहिर है वो वर्बल अब्यूज भी इतना कर रहे थे, जबानी भी, मजाक भी उड़ा रहे थे, और ताने भी दे रहे थे, और पत्थर मार मार के ये हाल हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जो है पांवों तक जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक आता है कि वो भागी थी। और फिर वहां से आप निकलते हैं और वहां पे फिर एक बाग में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं। खैर वहां पे जो बाग का जो ओनर था, वो अपने वो नाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अंगूरों का गुच्छा भिजवाया। लेकिन वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि इंसान बाज दफा इतने अपनी जिंदगी के ऐसे कमजोर तरीन लम्हात में से गुजरता है कि उस वक्त दिल भी सख्त टूटा हुआ होता है, लोगों के रवैयों की वजह से, अपने किसी रिश्ते की ऐसी दी हुई तकलीफ की वजह से, या कोई और ऐसी आजमाइश, कोई ऐसा गम, कोई ऐसी तकलीफ इंसान को आ जाती है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा ऐसा ही महसूस करता है कि जैसे बस कुएं में है, हर तरफ अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई मदद के लिए नहीं है। खौफ भी होता है, गम भी हो रहा होता है, यानी जो कुछ हुआ, अगर किसी अपने ने दुख दिया तो उसका गम होता है, आगे आने वाले लम्हात का खौफ भी होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा मेरी जिंदगी में, पता नहीं इस सिचुएशन से निकल सकूंगा या नहीं निकल सकूंगा। तो ऐसे में ये सोच लें कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी होता रहा है। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि सबसे ज्यादा कड़ी आजमाइश में अंबिया किराम गुजरते थे, और उसके बाद फिर सालिहीन होते अपने अपने दर्जात के मुताबिक। तो कभी भी ये ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि ऐसे में ना इंसान ज़ाहिर है चूंकि कमजोर बहुत ज्यादा होता है, टूटा हुआ बहुत ज्यादा होता है, और इंसान जज्बाती तौर पर कमजोर होता है ना, तो शैतान उसके ऊपर हमले कर करके उसको रूहानी तौर पर भी इतना कमजोर करने की कोशिश करता है कि उसको क्या सिखाता है, तुम तो बड़ी गुनाहगार हो, तुमसे फला फला गुनाह हुआ है, अल्लाह तुमसे नाराज हो गया है, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिल रही है। इस तरह की बहुत सी सोचें इंसान को ऐसे टाइम पे आती हैं, और खास तौर पे जो जितना अपने ईमान में आगे होता है ना, उसको उतना ही शैतान जो है वो बरगलाने की कोशिश करता है। देखिए सब इंसान कमजोर है, सबको इस तरह की सोचें आप, तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ और मेरी तो शायद माफी नहीं मांगी। ये ठीक है जो हमारे दीन ने हमारी टीचिंग की है कि उसमें आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार जरूर करें, लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला हो, बस जाएं अल्लाह के सामने, रोएं अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाएं अल्लाह से, बहुत ज्यादा जज्बात के साथ दुआ मांगी, जो टूटे हुए दिल के साथ जो दुआ मांगी जाती है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के रो के बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ अल्लाह सुब्हाना तआला से मांगता है, तो वो कबूलियत का दर्जा पाती हैं ऐसी दुआएं, क्योंकि ऐसे में इंसान और ज्यादा ज़ाहिर है अल्लाह के करीब होता है।
تو استغفار کر کے بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے کریں. لوگوں کے سامنے رونا شکوہ نہیں کرنا, لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرنے, اور اللہ سے بھی کوئی جزا فضا نہیں کرنی کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. نہ لوگوں کے سامنے رونے دھوئیں کہ دیکھو ہمارا تو میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور بلکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں, جس کے لیے کوئی خیر, کوئی اس کے درجات کی بلندی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں نا, تو اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر صبر کرے, تاکہ وہ اللہ پہ توکل کرے, اور اس غم کو سہنے میں جو وہ تکلیف اٹھاتا ہے اس پہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا اجر پائے, اور اپنا جو اس کا اعمال نامہ ہے وہ اور زیادہ بھاری ہو. تو ایسے میں یہی بات ہے کہ اب کون اس چیز کو سمجھ لیتا ہے. بلکہ جو میں ابھی آپ کو سفر طائف کی بات کر رہی تھی نا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا اور پھر آپ باغ میں پہنچ کے آپ نے بنا لی, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ایک پڑھی تھی بہت ہی زیادہ یعنی آپ اس کو کہیں کہ اتنی وہ جذبات سے بھرپور دعا ہے, اور اتنی اس میں تڑپ ہے, اور اس میں اتنا زیادہ یعنی شدت سے اپنی آپ کہنے کی تکلیف کا اظہار ہے. میں آپ کو بھی وہ بتاتی ہوں, شاید آپ کو پتا ہو, یا اگر نہیں بھی پتا تو آپ ضرور میں چاہوں گی کہ ہم اس دعا کو پڑھیں کہ جب کبھی اس طرح کتنے کرب کے لمحات ہونا تو یہ دعا ضرور ہمیں پتا ہونی چاہیے. دیکھیے یہ دعا ہے, اللہم الیک اشکد فقوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنی قوت کی کمی, اپنی بے کسی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے وقتی کو تیرے سامنے ہی بیان کرتا ہوں. یعنی تیرے سامنے, الیک اشکو, اللہم الیک اشکو, اے اللہ تیری طرف میں شکوہ کرتا ہوں. اچھا, اس میں اشکو الیکا بھی نہیں ہے. جب عربی میں نا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے بات کی جائے نا, الیکا اشکو دو فقوتی, تو یعنی ایک بہت زیادہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے, شدت کا اظہار اس میں ہوتا ہے. یا اللہ تیری ہی طرف میں آتا ہوں, تیری ہی طرف میں اپنی اس بے وقتی کو جو لوگوں نے میرے ساتھ کی, یا جو میرے پاس طاقت کی کمی ہے, اور قلت حیلتی یعنی میرے پاس کوئی ہیلا, کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے, میں تو اس میں بھی اپنے آپ میں بہت کمی پاتا ہوں, میں تیرے طرف ہی آتا ہوں, تیرے سے ہی اظہار کرتا ہوں. وہ حوانی علی الناس کے لوگوں نے جو میری بے وقتی کی ہے اس کا بھی شکوہ میں تیرے سے ہی کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین, اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. انت رب المستضعفین, یا اللہ تو ہی تمام کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی, اور تو میرا بھی رب ہے. اس میں بھی ذرا اگر آپ فیل کریں نا اس شدت کو, یا اللہ کمزوروں کا رب بھی تو ہے, میرا بھی رب, یعنی میں بھی اس وقت اتنا کمزور ہوا ہوں کہ میرا رب تو ہی ہے. الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی, کہ یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, کسی ایسے اجنبی شخص کے جو میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا ہے یا مجھ سے ایسے تشروئی سے پیش آتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے اوپر قبضہ دے دیا, یعنی تو نے مجھے اس کے قابو میں دے دیا ہے. ام لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی, کہ اگر تیری ناراضگی نہیں ہے نا تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں, یعنی اللہ تو مجھ سے راضی ہو تو پھر ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ تو نہیں, لیکن تیری طرف سے جو عافیت اور جو سلامتی ہے وہ میرے لیے زیادہ وسعت والی, یعنی ظاہر ہے مجھے سلامتی اور عافیت ہی چاہیے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات, یعنی یہاں پہ پربھو پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ذات, تیرے چہرے کی نور کی پناہ مانگتا ہوں, اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور اس نور سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سنور جاتے ہیں, یعنی میں تیری ذات کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں. من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک.
کہ میں پناہ لیتا ہوں کہ تو اپنا غصہ یا اپنا غضب مجھ پہ نازل کرے، یعنی تو اپنا غضب مجھ پہ نازل نہ کر، اور نہ ہی اپنی ذات کے اور نہ ہی اپنی ناراضگی تو مجھ پر اتارے. میں تیری رضا طلب کرتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. لقل اتبع حتی ترضا، جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا تب تک یعنی میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ولا حول ولا قوت الا بک، کیونکہ تیری ذات کے بغیر میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت. اصل حقیقت تو یہی ہے نا کہ کوئی طاقت کوئی قوت ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں لوگوں کے ایسے رویوں سے بچا سکے، جو ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا سکے. نہ تو ہم اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی کسی قوت سے اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتے ہیں، اور نہ ظاہر ہے ہم اپنے ساتھ ہونے والے اس طرح کے حالات پہ خود سے کوئی قدرت رکھتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی اور اس کے لوگوں کو پیس کے رکھوں، طائف کے لوگوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ مجھے ان کی ہدایت جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین کے اوپر آ جائیں. ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رحمت للعالمین تھے نا، تو آپ نے تو کوئی ایسا کسی سے بدلہ لینے. اور ہم لوگ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے ایسا غم دکھ ملے تو پھر ہم کبھی اس کے بارے میں کوئی بری بات بھی کہہ دیں گے، بد دعا کر دیں گے، یا ہم اتنے زیادہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو ان کے ساتھ یہ کر دے وہ کر دے. نہیں، ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے نمونہ دیا گیا وہ تو یہی ہے، معاف کرنا، عفو درگزر کرنا. ہاں، اپنی تکلیف کے اوپر غمزدہ ہونا یہ بالکل نیچرل ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. اللہ سے ہمیشہ اس کا رحم و فضل مانگنا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، خیر کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنا معاملہ جو ہے وہ صحیح رکھیں، اور اپنا جو اعمال نامہ ہے اس کی صفائی کی فکر ضرور رکھیں. لیکن ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ یہ اگر جس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سوچ لے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگ رہی کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا. یعنی انسان بعض دفعہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اوپر نیچے کو اس طرح کے حالات، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر تلے اس طرح ایک کے بعد ایک آزمائش آئی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کا بات ضرور کریں کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیرے غضب سے، یا تیری طرف سے ہونے والے کسی بھی مواخذے پہ. یا اللہ، یہ تو ہر وقت ہی ویسے انسان کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں پر معاوضہ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اسی لیے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پڑھیں سورۃ البقرہ کی آخری آیت. اور لیکن یہ کبھی نہ سمجھ لیں کہ ہم ہی ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جب اتنے زیادہ غم کا اور تکلیف اور آزمائش کا وقت ہونا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے اتنی مقربین ہستیوں کو ایسے حالات سے گزارا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے جب انسان اللہ کے اوپر ہی جوڑ کے اور توکل کر کے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسلی نہ دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو سکون نہ دے. لیکن جو کچھ مقدر میں، تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، اتنے اپنے باپ کے پیارے ان کو کیسے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہاں پہ ظاہر ہے جو بھی ان کی سچویشن ہوئی ہوگی، لیکن اور وہ ہیں بھی چھوٹے ہیں، ظاہر ابھی اتنے بڑے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی بھی دی گئی، ان کے دل کو باندھا بھی گیا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
کہ ہم نے وحی کی ان کو کہ تم اس بات کے بارے میں ان لوگوں کو ضرور بتاؤ گے ایک دن، جبکہ یہ جانتے نہیں ہیں یا نہ جانتے ہوں گے۔ اب یہاں ظاہر ہے یہ تو ابھی چھوٹے تھے، ابھی کوئی نبوت والا معاملہ تو نہیں تھا، تو یہاں پہ وحی سے مراد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء کیا جانے والا ایک خیال ہے جو ان کے دل میں ڈالا گیا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کو ڈالتی ہیں ٹوکری میں اور پانی میں بہاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی آتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی کہ یہ ایسے ایسے کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی بھی دی تھی، دل کو باندھ بھی دیا تھا۔ یہ جیسا شہد کی مکھی کے بارے میں بھی وحی کا ہی ورڈ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کی ہے کہ تم اس طرح، تو وحی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی خیال، کوئی الہام ڈال دیا جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے غم میں آ جائیں، کوئی ایسی آزمائش میں، اور آپ بہت زیادہ ٹوٹ کے تکلیف میں اللہ سے دعا مانگے نا، تو اپنے لیے ساتھ یہ دعا بھی مانگے کہ میرے دل کو یا اللہ تو ہی سکون دے، تو ہی میرے دل کو تھام، اور تو ہی میرے دل کو تسلی دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو باندھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی بات دل میں ڈالتے ہیں یا بس ایسی سکینت طاری کر دیتے ہیں۔ کچھ آیات بھی ہیں نا جن کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے، ان کا وقت بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ کر لینا چاہیے۔ اور درود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ پڑھیں تو اس سے بھی ایک دفعہ پڑھنے سے زیادہ 10 دفعہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ جیسا ابھی یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، لمبی دعا ہے، شاید اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ کو مشکل لگے، لیکن یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا غم کا معاملہ ہو، بالخصوص اگر لوگوں کی طرف سے دیا ہوا کوئی غم ہے نا، تو اس میں اگر آپ اس کو بہت زیادہ سوچ کے یا بہت زیادہ جذبات کے ساتھ اگر آپ اس کو سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں نا، تو واقعی آپ کو ایک بڑی اچھی تسلی سے ملتی ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ایسے میں بس اللہ پر توکل کرنا ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ کو چھوڑ دیں، بس اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس آیت کے شروع میں سورۃ طلاق کی آیت ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ بناتا ہے، کوئی ایگزٹ بناتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ اگر اللہ کے تقوی کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں اور پھر ایسی کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ پہ توکل کریں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آگے یہ بھی آتا ہے، پھر آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور رزق میں ظاہر صرف مال دولت تو نہیں آتا، تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی بیماری آ گئی ہے تو صحت ہو جائے گی، مشکل آ گئی ہے تو آسانی بھی ہو جائے گی، نقصان ہو گیا نقصان پورا ہو جائے گا، غم ہو گیا تو خوشی بھی آ جائے گی، اور ایسے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے جس چیز کے بارے میں آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے غم سے گزار کے آپ کی کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی ایبلٹی ایسے نکھر کے آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ نے پہلے ڈسکور نہیں کی ہوتی۔ بعض دفعہ پھر وہی ہے نا انما العسر یسرا، اس تکلیف سے گزار کے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے یسر پہ لے کے جاتے ہیں، کوئی ایسا فضل، ایسی نعمت کہ پھر انسان کو اپنا وہ غم بھی بھول جاتا ہے، اور انسان کو لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں تو اتنا غم آ گئے، اتنے اندھیرے اور اتنی مشکل آ گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن ایسے میں وہی ہے کہ بس اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ پھر نکالتے ہیں، اور پھر اتنی زندگی میں خوشیاں بھی لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہے نا، دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خیال ڈال دیا گیا تھا، ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا، ایک طرح سے تسلی دے دی گئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ جو معاملہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ان کو بتاؤ گے۔ اچھا اب اس میں جو ہے نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کو جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر مضارع ہے، دونوں طرف سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ پریزنٹ میں کریں کہ ابھی تو ان کو نہیں پتا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تم بعد میں ان کو بتاؤ گے، یعنی ظاہر ہے جب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ابھی ان کو تو نہیں پتا، کوئی بات ان کو پتا ہوتا تو وہ خود گر جاتے کنویں میں کہ اگر مجھے کہیں کوئی اٹھا کے لے کے جائے گا تو غلامی کی بجائے مجھے تو آگے جا کے اتنا بڑا مرتبہ ملنا ہے۔ اور ایک اس کا ترجمہ اس
طرح سے بھی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ جب تم بڑے ہو کر ان کو یہ بتاؤ گے تو بھائیوں کو اس وقت نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو مصر کے اتنی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے یہ ہمارا اپنا سگا وہی والا بھائی ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے مارنے کی کوشش یا راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. اور یعنی ایک تو یہ کہ پریزنٹ کے لحاظ سے کہ ابھی وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا مستقبل کے حوالے سے کہ وہ نہیں جانتے تھے یا آگے کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کس مقام تک پہنچا دیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت جب وہ ان کو بتا رہے ہوں گے تو اس وقت بھائیوں کو پتا نہیں ہوگا جب وہ ان کے پاس ہو. پھر وہ یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کے پاس آتے ہیں اناج لینے کے لیے، ان کے جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دو تین طرح کے ترجمے بنتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ بھائیوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کے اوپر اس طرح سے وحی کی جا رہی ہے اور ان کو بتا دیا جائے گا. تو بہرحال بات جو ہے اس میں سمجھنے کی وہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی طرف سے کوئی چال چل رہا ہوتا ہے کسی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے نا اس سے انسان غافل ہو رہا ہوتا ہے. انسان تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، میں تو اس کو اپنے راستے سے ہٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ ہو کر رہنے والی ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے بھی کہ بیٹوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، وہ روک نہیں پائے اللہ تعالیٰ کے اس امر کو کے انجام ہونے سے یا اس کے وقوع پذیر ہونے سے. اللہ کے حکم کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی کہ نفع نقصان سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب چیزوں کے اوپر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہی قابض ہے، وہی قادر و مطلق ہے، وہی با اختیار ہے. کوئی کسی کا کیسا برا چاہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. کوئی کسی کے مال کو نقصان دینا چاہے، کوئی کسی کی عزت کو کم کرنا چاہے، کسی کی تکریم کم کرنا چاہے، بس توکل اللہ، اللہ پر توکل کریں اور معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کا جب آپ اپنے دل کو صاف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ایسے ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اتنے کمزور لمحات کا لوئسٹ ٹائم انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ ایسے میں توکل کرنا یا صبر کرنا یا اپنے آپ کو روک کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بس وہی کرنا ہے ایسے میں. اور پھر ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا سوال کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی مواخذہ ہے یا آزمائش ہے. اگر اس لمحے میں یا اس تکلیف دہ حالات میں آپ اللہ سے جڑ گئے، آپ نے اللہ سے ہی جا کے مدد مانگی، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور مضبوط ہوا، تو آپ کے لیے آزمائش ہی ہے، امتحان ہی ہے آپ کا کہ آپ کیسے اس میں جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں. اور اگر انسان جو ہے وہ جزا فضا کرتے ہوئے اللہ سے دور ہو جاتا ہے کہ اب تو میں یہ بھی نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں کروں گا، میرے ساتھ ایسا کر دیا ویسے کر دیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا مواخذہ ہے. تو استغفار تو ہر حال میں ہی کرنا ہے نا، وہ تو امن و امان میں بھی کرنا. تو بس یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو ایک ایسی بصیرت، ایک ایسا شعور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، یہ بھی اپنی دعا میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ جب بھی میرے پہ کوئی ایسی آزمائش آئے تو مجھے ایسا شعور ضرور دے دے کہ میں سمجھ جاؤں. ایک مومن جو ہے نا یہی اس کے اندر ایک ایسی آنکھ، ایک بصیرت ہوتی کہ وہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے ہی صبر بھی مانگنا ہے اور اللہ سے ہی مدد بھی مانگنی ہے کہ اس امتحان سے مجھے نکال. تو یہ بس ایک رویہ ہونا چاہیے. اور باقی ظاہر زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ موت اور حیات کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے کہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے، کون جو ہے وہ اس چیز کا شعور رکھ کے سمجھ کے اس میں پازیٹیو رہتا ہے اور اس میں ثابت قدم رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہی تو امتحان ہے انسان. تو بہرحال اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو باندھا، ان کو تسلی بھی دی اور ان کو اسی وقت بتا دیا کہ تم فکر نہیں کرو، تم ان کو ان کے اس امر کا بتاؤ گے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسے ٹائم پہ ایک پھر تسلی ہو جاتی کہ اچھا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی تدبیر سے جو ہے ان لوگوں کو ان کے کیے کا سبق دیں گے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تم اس چیز کا ان کو ضرور بتاؤ گے. ابھی تو ان کو نہیں معلوم ہے اور اس وقت یا ان کو نہیں معلوم ہوگا. اب کیا ہوا آگے دیکھیں آیت نمبر 16. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے پہنچ گئے. وَجَاءُوا جیم یام اور حمزہ سے ہے کہ اور وہ آ گئے. اباہم باپ کے پاس اپنے, ان کے عشاء جو ہے عین شین واو, یہ عشاء کا وقت یعنی رات کا وقت. یبکون جو ہے جیسے آہو بکا ہم کہتے ہیں نا, با کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں, اور واو نون جو ہے وہ پلورل کا, کہ وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. یہ باقی 10 بھائی جو ہیں جاؤ سے مراد وہ باقی 10 بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور آ کے اچھا آئے اب رات کے وقت ہیں. رات کے وقت کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ رات کا وقت جو ہے نا, ظاہر ہے انسان کی وہ جو آپ کہہ دیں نا کہ اس کی برائیوں کو یا گناہوں کو یا اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو چھپانے میں بھی کچھ معاون ہوتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح لائٹس وغیرہ تو نہیں تھی, بس جو سورج کی روشنی ہوتی تھی اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ ایک چراغ جلا لیتے تھے اور وہ بھی جلدی بجھا کے سو جاتے تھے. تو اس طرح گھروں میں اس طرح کی لائٹس وغیرہ کا تو ہوتا نہیں تھا. تو ایک تو یہ وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اندھیرے میں آئیں تاکہ جو چہرے کے تاثرات ہیں, کیونکہ جب انسان کچھ غلط کر کے آتا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے بھی. اور دوسرا یہ بھی ایک ریزن جو علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی پریٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم تو سارا دن جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے یا کوشش کرتے رہے بھائی کے لیے یا اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے, تو اس لیے ہمیں زیادہ وقت لگ گیا. کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے لوگ اگر کہیں باہر جاتے تھے تو وہ ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ سر شام ہی گھر آ جائیں اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے, لیکن یہ پھر عشاء کا ٹائم کر کے واپس آتے ہیں. اور یبکون یعنی آہو بکا کرتے ہوئے روتے دھوتے ہوئے وہ آتے ہیں باپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے کہ ابا جان یقین جانیے ہم تو دوڑنے کا مقابلہ کرنے لگ پڑے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے اس کے پاس چھوڑا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, اور آپ تو ضرور ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے بھی ہوں. قولو وہ کہنے لگے یا اے ابانا باپ ہمارے, انہوں نے لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے. ان اور نا سے ملتے بے شک ہم ذہبنا ہم چلے گئے تھے. ذہابہ کا میں نے آپ کو بتایا نا جانا کے معنی میں نون الف نا, ہم چلے گئے تھے. کیا کرنے چلے گئے تھے؟ نستبق, نون آتین والا ہم کے معنوں میں ہے, اور یہ روٹ ورڈ جو ہے اس کا سین با اور قاف ہے. سبقت لے جانا, آگے بڑھ جانا. بیچ میں جو سین کے بعد جو تا آ رہی ہے نا وہ باب کی تا آ رہی ہے کہ نستبقو ہم دوڑنے لگے تھے یا ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے. سب کا یہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکل جانا, تو جیسا ریس لگاتے ہیں نا لڑکے, اس چیز کو آپ ذہن میں لیں کہ وہ معاملہ تھا. وہ ترکنا اور ترک کر دیا ہم نے. ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا, تو یہاں پہ چھوڑنے کے معنوں میں نون الف نا ہم کے ہے کہ چھوڑا ہم نے. تارک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا. چھوڑا ہم نے کس کو؟ یوسف کو. کدھر چھوڑا؟ اندا متا اندا یعنی پاس, اور مالو متا ہوتا ہے اپنے مال کے پاس یا اپنے ساز و سامان کے پاس, اور متا جو ہے نون الف نا ہم کے لیے اندا متا اپنے سامان کے پاس. کہ ظاہر ہے وہ جب اب سب انسان جب پکنک آؤٹنگ پہ جاتا ہے تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تو لے کے جاتا ہے نا, تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے وہاں پہ چھوڑا. فَأَكَلَهُ تو کھا گیا اس کو. اکلا کھا جانا, ہو ضمیر ہے حضرت یوسف کے لیے, اور الذئب جو ہے یہ بھیڑیا, تو کھا گیا اس کو بھیڑیا. وما اور نہیں انتا آپ بمؤمن یقین کرنے والے. ویسے تو ایمان والا ورڈ ہے نا الف میم نون, لیکن ذرا جب اس طرح سے بات ہو رہی ہے تو وہ یقین یا ٹرسٹ کے معنی میں ہوگی. یقین کرنے والے لنا
ہم پر یعنی آپ نے تو ہمارے اوپر یقین کرنا کوئی نہیں. ولو اور اگرچہ کننا ہو ہم صادقین سچ بولنے والے صادق سے. تو اس سے ایک چیز تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے بچوں میں سے جو بھی آپ کے پاس روتا دھوتا آ رہا ہے نا یہ کسی دوسرے کی کوئی شکایت لگاتے ہوئے, تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بچہ تو بالکل صحیح ہی ہے اور یہی صحیح بات کر رہا ہے تو فوراً آپ ڈنڈا اٹھائیں اور جا کے دوسرے والی کی شامت لے آئیں, یا فوراً جا کے اس کو آپ ڈانٹنا جھڑکنا جو ہے وہ شروع کر دیں. کیونکہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے نا, جب آپ کے گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک کوئی آئے گا جو کہ بالکل ہوتا تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ باپ نے یا ماں نے میری بات تو زیادہ ماننی ہے اور مجھے جو ہے انہیں زیادہ پیار کرنا ہے. تو وہ آنکھیں نا چھوٹی سی بھی بات کسی بڑے بھائی پہ یا بہن پہ اگر کوئی غصہ ہو نا تو وہ آ کے روتے دھوتے آ کے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. تو ایسے میں ذرا نا والدین کو بھی تھوڑا سا سینسیبل ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے معاملے کی اصلیت کو پتہ کریں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ مائیں بیچاری کچن میں بزی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں تو وہ فوراً ہی روتے دھوتے بچے کی آواز سن کے ایک دم سے وہ بس غصے میں آتی ہے اور جا کے ٹھاٹھیا بڑے والے کے ساتھ شروع کر دی. اس کی بات بھی نہیں, بعض دفعہ بچے اپنا آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری بات تو سن لیں. بعض دفعہ الٹ بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ بڑے والے بھی آ کے چھوٹے کی غلط شکایت لگا دیتے ہیں. تو ایسے میں والدین جو ہے نا ان کو تھوڑا سا حکمت سے وزڈم سے کام لینا چاہیے اور فوراً روتے ہوئے کی بات پہ دوسرے کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز اٹس اے ویری کامن میٹر جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہر ہم سب مدرس ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں. ایسا ہوتا ہے بچوں میں جو ذرا چلاک بھی ہوتا ہے, تیز بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے اس رونے دھونے کو یا کوئی اپنی کوئی ایسی چیز اس کو پتا ہوتا ہے پیرنٹس کے ویک پوائنٹ کا, تو وہ اس طرح سے رو دھو کے جو ہے نا وہ کام کرا لیتا ہے. اور ماں باپ جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ, اور بعض دفعہ کسی ایک بچے کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ دوسرا والا جو ہے وہ رو دھو کے اپنی بات منوا لے گا. بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ ایک بچہ رو دھو کے وہ چیز زیادہ وہ خود لے لے گا اور دوسرا بیچارہ رہ جاتا ہے منہ دیکھتے ہوئے. تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں وہ رو رہا ہے نا اس کو دے دو, دیکھو وہ چھوٹا ہے نا اس کو دے دو, خیر ہے, اچھا تمہیں بعد میں لے دیں. یہ دیٹ از ویری رانگ. آپ نے اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرنا ہے. اگر آپ گھر میں کوئی چیز لے آئے ہیں, بے شک ایک بچہ رو رہا ہے, بے شک وہ چھوٹا ہے, اگر وہ ضد کر رہا ہے, اگر وہ عدل کے خلاف کوئی کام کرنے پر آپ کو مجبور کر رہا ہے تو آپ نے اپنی ممتا میں آ کے یا اپنی پیار محبت میں آ کے ایسی بات نہیں کرنی کہ آپ دوسرے بیچارے جو بڑا بچہ ہے اس کو بھی اچھا چلو کوئی نہیں وہ رو رہا ہے تم اس کو دے دو, دیکھو وہ چھوٹا ہے نا تم اس کا خیال کرو. نہیں, وہ بیچارہ بچہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. کتنا بڑے والا کیا 5-6 سال کا ہوگا تو چھوٹا والا جو 3-4 سال کا ہوگا یہ تھوڑا اور بڑا کر لے. تو یہ تھوڑا سا نا پیرنٹس کے لیے ایک لیسن ہے اس میں کہ وہ اگر کوئی روتا دھوتا آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہی سچا ہے. دوسرا بچہ بھی سچا اور معصوم ہو سکتا ہے اور وہ بے گناہ ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ ایسی جا کے دوسرے بیچارے کو نہ نتاڑنا شروع کر دیں, اس کے اوپر غضب نہ ڈھانا شروع کر دیں. اور ویسے بھی کسی کے رونے پہ آ کے آپ نے دوسرے بچے کا ساتھ زیادتی نہیں کرنی. بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ ہدایات ہیں کہ اپنے بچوں میں تم نے انصاف کرنا ہے. ان کو کوئی چیز لے کے دے رہے ہو, کوئی انعام دے رہے ہو, گفٹس دے رہے ہو یعنی, تو اس میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ برابری رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کی محبت میں آ کے اس کو نوازے جاؤ اور دوسرے کو جو ہے وہ محروم رکھے جاؤ. پھر ہوتا یہ کہ اس کا چھوٹی عمر سے جو اس طرح کی محرومی آتی ہے نا بچوں میں کہ اگر وہ بڑا بچہ دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے کو ہی میرے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے یا وہ رو دھو کے اپنی بات منا لیتا ہے, تو بعض بچوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خاموش طبع ہوتے ہیں یا وہ ان میں اس طرح ضد کرنے والی عادت نہیں ہوتی, لیکن ہوتے تو جذبات تو رکھتے ہیں نا بچے, سارے ہی نرم اور نازک دل کے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے دل میں گرا سی پڑتی ہے, پھر اگلی دفعہ آپ کریں گے پھر گرا پڑے گی. وہ بچہ اس کوئی ایسا ہے اگر جو اس چیز کا اظہار نہیں کر رہا لیکن وہ اس کی پرسنالٹی کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے اس کے فیوچر کے لیے آگے. والدین کی طرف سے بھی اس کا دل برا ہوتا ہے یا اس کا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک محرومی کا احساس ڈیولپ ہوتا جاتا ہے کہ شاید والدین مجھے تو پسند نہیں کرتے. اور پھر اس بچے کے ساتھ بھی جو چھوٹا بچہ جس کے پیچھے لگ گیا بڑے کے ساتھ جاتی کرے, اس بچے کے ساتھ بھی ایک نیچرلی ایک ہیٹرڈ, چاہے وہ اس کا اظہار نہ بھی کرے, وہ اس کے دل میں ڈیولپ ہوتی. اس لیے دیکھیے یہ جو
पेरेंट्स होना है, वालिदैन होना, ये कोई आसान मामला नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखना पड़ता है। आपको नहीं पता कि वही बच्चा जो पहला था जिसके ऊपर आपकी बड़ी नजर और बड़ी तवज्जो होती थी, अब आप दूसरे के आ जाने की वजह से उसको नजरअंदाज करके उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को कितना डैमेज कर रहे हैं, या फ्यूचर के लिए उसकी खुद एतमादी आप कम कर रहे हैं, या दोनों बच्चों में आप ही वजह बन रही है कोई नफरतें फैलाने की। तो इस चीज के बारे में ना जरा मोहतात होके रहने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग जो है ये कोई इतना लिया दिया मामला नहीं है कि आप इससे इतना गाफिल हो जाएं। और बाज़ ये होता है कि वालिदैन नहीं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग, नानी, दादी, फुप्पो, खाला, वो अगर जब इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो छोटा बच्चा उसके पीछे कर करके उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, उसके रोने धोने को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही होती है, और वो जो बड़ा वाला बेचारा होता है उसको बिल्कुल ही एक कोने में कर दिया जाता है। बिलमूम मैं एक बात कर रही हूँ, कोई ये ना कि नहीं जी हम तो ऐसे नहीं करते, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल में हम में से हर कोई एक्सपीरियंस करता है। सब बच्चों वाली माएँ जो है ना, उनको ये पता होता है कि एक आध को रोंदू होता है घर में, और वो आके जो है ना वो अनड्यू एडवांटेज लेता है और दूसरे को जो है वो नुकसान होता है। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड के बीइंग पेरेंट्स यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज एंड वेरी एक्टिव, और आपको अपनी आंखें खोल के जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, अब उन्होंने आके बताया क्या कि अब आपको कह रहे हैं कि भी हम तो ऐसे रेस लगाने में लग गए थे, और ये चूंकि ज़ाहिर ये छोटा था तो इसको हमने बिठा दी कि तुम सामान की हिफाजत करो, तो हम दौड़ लगाने में लग गए, हमने यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको आके भेड़िया खा। ठीक है, अब वही बात कि अपना एक तो गलत काम किया, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए झूठ बोल बोल के फिर अपने आप को बचाने की कोशिश, एक ये चीज, ठीक है, और गलत काम, दूसरा झूठ, और तीसरी चीज क्या है, वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, कि ब्लैक मेलिंग करके इमोशनल जुमले बोल के अपना यकीन दिलाने की कोशिश करना और अपने आप को बार बार सच्चा साबित करने की कोशिश करना। ये होता है इस तरह के मुनाफिक और झूठों का जो किरदार है ना, कि वो ज़ाहिर सिंसियर तो नहीं थे, ना तो ले जाते हुए उन्होंने जो जज्बाती जुमले बोले थे वो कोई सच पर मबनी थे, और ना जो अब वो ये गलत काम करके भाई के साथ आए हैं उसमें उन्होंने कोई आके कोई सच बात की है। लेकिन एक तो वो गलत काम करके आए, भाई को फेंक के आए, उसके बाद आके झूठ बोल रहे हैं कि उसको भेड़िया खा गया, और फिर वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग, आपने तो हमारी बात माननी नहीं है चाहे हम सच्चे, यानी है तो हम सच्चे हैं, आप जो है वो हमारे ऊपर यकीन नहीं करते। ठीक है, तो ये किरदार होता है ऐसे लोगों का। और ऐसे में भी अगर मतलब वालिदैन को ये नजर आ रहा है कि कोई बच्चा जो है वो इतनी गलत किरदार का हो गया या इस तरह की मुनाफिकत से कायम रह रहा है, तो उसमें भी उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और शऊर से और अकल से काम लेना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अपनी जिंदगी में मोहतात होके रहें इस तरह के लोग जो बार बार अपना यकीन दिलाना, क्योंकि देखिए जो सच्चा इंसान होता है उसको तो कोई जरूरत नहीं होती अपनी आपको बार बार सच्चा साबित करने के लिए, उसकी आदत से उसके अमाल से लोग वाकिफ होते हैं, उसके अखलाक और किरदार से कभी लोगों को पता होता है कि तो सच्चा इंसान है, खरा है, सादिक है, कुछ ऐसी गलत बात नहीं करेगा। लेकिन जो झूठा होता है ना उसको ही अपना यकीन दिलाने की जरूरत होती है, और वो ही बार बार इस तरह की बातें करता है, आपने मानना तो नहीं है, मैं तो सच्चा ही हूँ, मुझे पता है मेरी बात नहीं मानेंगे। बाद बच्चे भी ये करते हैं आगे ना कि मामा आई नो आपने तो नहीं, यू वोंट ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव मी, लेकिन ऐसा ही है, वो उसने ऐसा गलत काम किया। तो कोई इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपना यकीन दिलाने की कोशिश भले करे, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, और अपनी नजर इस चीज पे रखनी है कि असल हकीकत क्या है। इतना शऊर, इतना बसीरत, इतनी बहसियत वालिदैन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बहरहाल इन्होंने इस तरीके से आके अपना आप जो है वो सच साबित करने की कोशिश की। चलिए आपका टाइम हो गया है, चलिए इससे आगे हम इंशाल्लाह आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे कल। फातिमा आज नहीं है, तिलावत किसने प्ले करनी है? कोई और अरेंज कर ले तिलावत, या तो नाहिद आंटी या गजल आप लोग आपस में डिसाइड कर लें। ठीक है, मैं कर लूंगी कल।
کون گالانٹی؟ چلے ٹھیک ہے گالانٹی، آپ پلیز کل تلاوت کا ارینجمنٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں آج اس پہ اتنا ہی رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.